میں عرض کروں. دیکھیے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے. اس کی جو منسٹریز ہیں وہ رولز آف بزنس کے تحت بنی ہے. ایک ساورن کنٹری کے تحت اس کے تحت بنی ہے رولز آف بزنس کے تحت جس کا کانسٹیٹیوشن. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا براہ راست تعلق بن جائے حکومت پاکستان کے ساتھ. سیکشن ان کی جو آرٹیکل 256 ہے اس میں وہ جو فیوچر کے بارے میں اس کو پریزنٹلی جو حالات ہے اس کے تحت کیا جائے. ہمارے مثلا جو ڈیفنس ہے, اپنا فارن ٹریڈ ہے, فارن ریلیشنز ہیں, کائن اینڈ کرنسی ہے, یہ اس طرح کے جو معاملات جو سینسٹیو چیزیں ہیں, ڈیفنس ہے اے جے کے کا, یہ حکومت پاکستان کے پاس رہنا چاہیے. باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آزاد کشمیر کو حکومت کو واپس کر دی جائیں. مثلا جس میں ہائیڈرل جنریشن ہے, جس میں ٹورزم ہے, جس میں سپیریئر جوڈیشری کی تقرری ہے اور چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہے. یعنی ایک جو اس کو کہتے ہیں نا ایک خود مختار سا یونٹ جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ رہے آزاد کشمیر میں. وہ خود مختاری کا اور مطلب نہ لوگ لے لے, لیکن جو سیلف ہاں پاکستان رہنا ہم نے پاکستان کے ساتھ ہے جی, ہم نے کہیں نہیں جانا. نہیں ٹھیک ہے, یہ آپ تو کہہ رہے ہیں, لیکن اب چلیں میں اسی بات سے آگے یہ بات کرتا ہوں کہ ابھی برطانیہ آپ آئے, سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کی ریسیپشن آپ کو کیسی لگی؟ پہلی بات یہ جی میں 13 ایئرس کے بعد آیا ہوں. میں 97 میں تھا, اس کے بعد میں آتا جاتا کم ہوں, تو میں بڑا شکر گزار. سینکڑوں لوگوں نے ہمارا جو ہے وہ استقبال کیا, اور وہ تھا بھی اس دن ورکنگ ڈے تھا, سیٹرڈے تھا, جہاں لوگ یہاں بڑے مصروف ہوتے ہیں اس دن. اس کے بعد سے پھر ہم نکلے, یعنی جس جگہ بھی ہم گئے, مثلا ہم نے ایک لیوٹن میں ایک بڑا جلسہ کیا, ہم نے بریڈ فورڈ میں کیا, ہم نے اپنا اس میں شیفیلڈ میں کیا, ہم نے مانچسٹر میں کیا, ہم نے برمنگم میں کیا, اس طرح سے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو ٹاؤنز ہیں برٹن کے, وہاں پر ہم گئے. جس طریقے سے لوگ کیا, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اے جے کے کی ہسٹری میں کہ کسی پولیٹیکل فگر کے ساتھ, پولیٹیکل ٹیم کے ساتھ جو ہماری کمیونٹی ہے, جو ایکسپیٹریٹس جو ہیں ادھر برٹن میں, انہوں نے اس طرح کا جو ہے ثبوت کیا. ہم نے دیگر جماعتوں سے لوگ شامل ہوئے. جو عتیق خان کی پارٹی وہ تقریباً اس کا صفایا ہو گیا آزاد اس برٹن کے اندر. اس طرح پیپلز پارٹی سے لوگ شامل ہوئے, اور وہ لوگ جو کبھی کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے انوالو نہیں تھے, جو وائس میں نے کشمیری کو دی ہے, لوگوں کو دی, اس سے وہ بڑے انسپائر ہے. اور وہ لوگ بھی جو ہے نا اس میں آ رہے ہیں, جو کل کو نیشنلسٹ تھے, جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حامی تھے, وہ بھی اب نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو بات کہتا ہے, جو یہ طریقہ بتاتا ہے, اسی طریقے کے ساتھ جو ہے نا آزاد کشمیر کے لوگوں کا ایک باعزت مقام پاکستان کے اندر رکھا جا سکتا ہے. وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ کچھ آپ کی نیشنل جماعتیں جو ہیں وہ برطانیہ میں بڑے ایکٹیولی کام کر رہی ہیں, اور وہ یہ تاثر دے رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو وہ آزاد جموں کشمیر نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر. اب آپ کے آئین میں جو انٹرم کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے, اس میں یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی کشمیری جو الیکشن کا حصہ بننا چاہتا ہے یا لڑنا چاہتا ہے یا ووٹ ڈالنا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ لائل ہو اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کو تسلیم کرتا ہو. اب یہاں جو کمیونٹی ہے کشمیر کی, ان میں سے بہت بڑا ایک یونٹ ہے جو پاکستان کے ساتھ الحاق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن وہی لوگ دوسری طرف آپ کے الیکشنز میں آپ کو پیسہ دیتے ہیں اور فائنینس کر رہے ہیں. تو یہ کیا خود کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ پہلی بات یہ جی میں تو پیسے لیتا نہیں, تو نہ مجھے کسی کے میرا مطلب یہ ہے کہ جماعتوں کو وہاں دے رہے ہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں. میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں. ہماری پارٹی ابھی بنی ہے, ہم نے کسی سے ابھی یہاں کر پیسے نہیں لیے کہ جی ہمیں پیسے دو. ہم نے یہاں البتہ یہ کیا کہ برٹن کے اندر جو پارٹی ہے اس کی ممبرشپ رکھی ہے, 5 پاؤنڈ رکھی ہے, وہ اپنے آپ کو جنریٹ کرنے کی وہ بات دیکھیں جی لیگل. اچھا بات یہ ہے, دیکھیے برٹن میں بیٹھ کر نا خود مختار کشمیر کے بات کرنا بڑی آسان بات ہے. جائیں نا ادھر مقبوضہ کشمیر میں کریں, انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کریں, آئیں نا پاکستان میں آزاد کشمیر, وہاں کیوں نہیں کرتے؟ یہاں بیٹھ کر مطلب ہے بڑے کوزی اس میں ماحول میں رہ کر تو خود مختار کشمیر کی باتیں کرنا ہے, یہ کوئی اچھی مناسب بات نہیں ہے. وہاں آئیں نا آزاد کشمیر میں آئیں, لوگوں کے پاس جائیں. اب رہ گئی بات یہ کہ جو آپ جس بات کی کہہ رہے, بات یہ ہے کہ ایز پر دی ریزولوشنز آف جو ہے نا وہ کنسرن کرتی ہے ہماری اس کی UN کی, اس پہ کوئی پابندی نہیں لگ سکتی کہ جی آپ ہندوستان کے حق میں بھی کوئی آدمی جو اس میں لکھا نا کچھ نے ہندوستان کو ووٹ دینا, کچھ نے پاکستان کو دینا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو تھا یہ سردار قیوم صاحب نے کیا تھا, کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ خواہ مخواہ آزاد کشمیر کے اندر ایک اور فتنہ جو ہے نہ پیدا کیا جائے. بات یہ ہے دیکھیے آدمی کو جو ہے نا وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے. اسٹیٹ آف جموں کشمیر جو اگر اس کو پوری جو ہے 86,000 اسکوائر مائل انکلوڈنگ گلگت بلتستان, انڈین آکوپائڈ کشمیر, آزاد کشمیر, ایک طرف چائنا ہے اس کے, ایک طرف پاکستان ہے, ایک طرف انڈیا, 3 نیوکلر پاورز ہیں, اور تینوں جو ہے نا وہ اپنا انفلوئنس بڑھانے کی چکر میں رہتے ہیں. ایک بیوی 3 خاوندوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی نا, یہ ممکن نہیں ہے. مطلب ہے یہ یورپ نہیں ہے کہ ادھر یورپ میں اس کا دیکھیں, یورپ میں 2 اٹامک پاور ہیں, 3 کہہ لیں آپ,
رشین فیڈریشن, یو کے اور فرانس, ٹھیک ہے جی. جرمنی بھی نہیں ہے, مطلب بڑا ملک ہے وہ نہیں ہے, اب کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار نے فائنلی برٹن کے اندر جو 2 لڑائیاں لڑی گئی ہیں, 2 کروڑ ایک جنگ میں مرے تھے, پتہ نہیں 3 کروڑ ایک جنگ میں مرے تھے, کوئی 5 کروڑ کہتے ہیں, کوئی 8 کروڑ کی قربانی دینے کے بعد جو ہے نا فائنلی جو ہے نا یہ یورپ کی جو ہے نا یہ سیٹل ہوئے, یہ نہیں اس کے بارڈر سیٹل ہوئے ہیں. دیکھیں نا اس کے بعد جب یہ سوویت یونین ٹوٹا, چیک ریپبلک لاگو ہو گئی, اچھا پھر رشین اس کے USSR کے حصے ہوئے, اب وہ 17 ملک ہیں. تو تقریباً جو ہے نا فائنلی سیٹل ہوا. یہ بھی جا کے گڈ فرائیڈے جو ایگریمنٹ ہوا آئرش اس کے جو شین فین اور برٹن کے درمیان تھوڑا سا ہے ابھی تک چل رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ فائنلی یہ ایشوز جو ہے یہ سیٹل ہو گئے. ہمارے ہاں جو ہے نا ایسا نہیں ہے. ہم جس دنیا کے خطے میں رہتے ہیں وہ یورپ نہیں ہے. یورپ کی بیٹھ کر پالیٹکس آپ ادھر نہیں اٹھو سکتے سب کنٹیننٹ کے اندر. ادھر افغانستان کا کیا ایشو ہے. تو بات یہ ہے کہ آدمی کو پریکٹیکل ہونا چاہیے اس کو. اور وہ میرا نہیں خیال, آزادی کس کو بری لگتی ہے, بہت اچھی لگتی ہے, مجھے بھی بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن یہ ہے کہ کیا میں اس آزادی کو کیا کروں گا. صبح مجھے پاکستان والے بلائیں, دوپہر کو مجھے ہندوستان سے کوئی آرڈر انگلی کرے ایسے ایسے, اور رات کو مجھے چائنیز بلائیں, وہ ممکن نہیں ہے, وہ ہو نہیں سکتا. اور اس کا دیکھیے یہ جو اگر آپ اسٹیٹ آف جموں کشمیر کو دیکھیں, اس کے سارے قدرتی راستے پاکستان کو جاتے ہیں, اس کے دریا پاکستان کو جاتے ہیں, اس کا کلچر جو ہے ادھر ملتا ہے. یہ سارا کچھ اس کو جو ہے نا سب کانٹیننٹ کے اندر یہ جو مسلم ایریا تھا جس میں آج جس کو ہم انڈس بیسن کا ایریا کہتے ہیں, یہ سارا کا سارا کشمیر کے ساتھ ہے. یہ ویسے اب لوگ باتیں کرتے ہیں, اس ہوگا کچھ بھی نہیں, میں نہیں سمجھتا. لیکن اس میں آپ کیا رول دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں آپ کی یہاں آتی ہیں, قائدین آتے ہیں, مطلب وہ اس پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دے رہے, اور عام لیول کے اوپر یہاں لوگ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کشمیر الحاق کے حوالے سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ نسل اب چلی گئی ہے, کشمیر کے ایشو کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت اب گیلانی کو کچھ پتہ نہیں, اس کو زرداری صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ جی کشمیر ایشو ہے کیا, اس کی بنیاد کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو میں نے آپ سے کہا نا نعرے بازی سے نہیں, اپنے ایشوز پر جانا ہے. ہم ایشوز کی بنیاد پر یہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کا, جس میں کشمیر کے ایشو کی ریزولوشن کیسی ہوگی. مثلا ہم نے یہ کہا, میں نے میاں صاحب نے بھی میری بات مان لی تھی, گیلانی صاحب نے بھی میری بات مان لی تھی, فضل الرحمان صاحب نے بھی بات مانی تھی کہ پارلیمنٹ کا ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے. پارلیمنٹ کے اندر پارٹیاں, پارلیمنٹ کے باہر جو پارٹیاں مثلا جماعت اسلامی ہے, عمران خان صاحب ہیں اور لوگ ہیں, ان سب کو جو ہے نا ایک بات پر آمادہ کیا جائے کہ پاکستان کی جو آفیشیل پالیسی جو کشمیر کے بارے میں پارلیمنٹ سے فلو کرے, پورے ملک کا اس میں اتفاق ہو, کنسنسس ہو. پرویز مشرف کے جو 6 نکات تھے اس میں جو پرنسپل سٹینڈ تھا پاکستان کو بڑا متاثر ہوا. وہ کہتے ہیں گنجی نہ آئے گی کیا, نچوڑے گی کیا, اگر کشمیر کو اب یوں ریزولوشن سے باہر نکالیں تو کشمیر ایشو باقی کچھ نہیں رہتا, وہ تو پھر ڈسپیوٹ بن جاتا ہے, ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اٹس ناٹ اے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اٹس اے ایشو آف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آف دی پیپل آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. تو اس کو جو ہے نا آپ نے کرنا ہے, اس کو آگے لے جانا ہے. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنا. اب مجھے صرف ایک گلہ ہے پاکستان کے جو ہمارے جو میڈیا ہے, اسپیشلی جو ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا, وہ کشمیر کو کم دیتا ہے, جگہ دیتا ہے. مثلا وہ میر ایکٹریس کا معاملہ زیادہ کر دیں گے, وہ شادی ہوئی تھی اس کی اپنا وہ جو نہیں شعیب ملک کی, اور وہ جو خان انسانی مرزا, اس کو اتنا ٹائم انہوں نے دیا, اگر اس کا 10% بھی کشمیر کے بارے میں دے تو بہت ساری امپیورٹی دور ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی پاکستانی میڈیا نان ایشوز پہ اور کشمیر کو اتنا ویٹ ہی نہیں دے رہا, لیکن اس میں آپ کی جو گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر میں, وہ بھی تو ظاہر ہے کوئی اتنا زیادہ پاکستانی میڈیا کو کوشش نہیں کرتی انگیج کرنے کی. اچھا آگے چلتے ہیں, مطلب ابھی آپ نے آزادی کشمیر کی بات کی ہے, میں ادھر ہی چلا جاتا ہوں. گلگت بلتستان بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, وہ علیحدہ ایک صوبہ بن گیا, اور یہ کچھ نیوز ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہ یہ بھی کسی انٹرنیشنل گیم کا حصہ ہے, اور یہ تحریک آزادی کشمیر کو بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے, اور آپ لوگوں نے اس کو ایڈمٹ کیا, کیوں؟ ہم نے کبھی نہیں کیا جی. جو اسٹیٹ آف جموں کشمیر 14 اگست کو ایگزسٹ کرتی تھی وہی اللہ کے فضل سے آج ہے. ہم نے پروٹیسٹ کیا, فارن آفس میں پروٹیسٹ کیا, میٹنگ بلائی تھی, میں اس میں گیا تھا. میں نے پارٹی اپنی کو, اس کا مسلم کانفرنس کے 2 فیکشن تھے, اس میں کارا صاحب نے ایک کانفرنس بلائی تھی, اس میں کیا. یوسف رضا گیلانی نے ہمیں افطار پارٹی پہ بلایا تو اس میں کیا, اپنے اسٹیٹمنٹس میں کیا, جلسوں میں کیا, انٹرویوز میں کیا, ٹی وی پر کیا کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے گلگت بلتستان کے بارے میں جو پیکج دیا ہے وہ غلط ہے, اس کا ان کو اختیار نہیں ہے, یہ